بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی فرضیت، اہمیت اور برکات۔ از میم احمد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 26 مارچ 2024۔ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندہ ناتواں پر بے حد فضل فرما کر اس کو اپنے قرب کی راہیں عطا کی تا وہ گمراہی کے گرداب میں نہ پھنسا رہے۔ چونکہ انسان کا علم اور اس کی طاقت محدود ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کس راہ سے خدا کا فضل، اس کی رضا اور محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی اور انسان کی رہنمائی کے لیے ہر پرخطر اور ہدایت سے خالی دور میں اپنے انبیاء کو اس فریضے کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا۔ ان انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا۔ آخری کامل پیغام خدا کے کامل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کی صورت میں آیا۔ خدا نے قرآن کریم میں جہاں اپنے قرب کے بے حد ذرائع بتائے، وہاں ایک ذریعہ یہ بھی بتایا کہ اس کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جائے۔ اس جدوجہد کا نام خدا نے صوم رکھا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں خدا نے مومنوں پر روزے کو فرض کیا اور بتایا کہ یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے، اور یہ قرب کا ذریعہ انہیں بھی دیا گیا تھا، گو کہ پچھلی امتوں کے روزوں کی کیفیت یہ نہ تھی۔ اس جگہ پچھلے مذاہب کے دور روزوں کا ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے مذاہب کے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، دنیا کا کوئی باقاعدہ مذہب ایسا نہیں جس میں روزے کا حکم نہ ملتا ہو، بلکہ ہر مذہب میں روزوں کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا، اور ان ایام میں انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ چنانچہ لکھا ہے، سو وہ یعنی موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اس طرح احبار باب 16 آیت 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر 7ویں مہینے 10ویں تاریخ کو ایک روزہ رکھنا یہود کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل ہمیشہ یہ روزہ رکھتے رہے، اور انبیاء بنی اسرائیل بھی اس کی تاکید کرتے رہے۔ یہودیت کے بعد مسیحیت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انجیل بتاتی ہے کہ انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا۔ متی میں لکھا ہے، اور 40 دن اور رات کا فاقہ کر کے آخر اس کو بھوک لگی۔ اسی طرح حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کو ہدایت دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاری کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تا لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہودیت اور مسیحیت کے بعد ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی کئی قسم کے برت یعنی روزے پائے جاتے ہیں، اور ہر قسم کے برت کے متعلق الگ الگ شرائط اور قیود ہیں، جن کا تفصیلی ذکر ان کی کتاب دھرم سندھو میں موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں بھی ہندو اور جین مت کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور زرتشتی مذہب کے متعلق بھی لکھا ہے کہ زرتشت نے اپنے پیرووں کو روزے رکھنے کی تلقین کی تھی۔ غرض روزہ روحانی ترقی کا ایسا ذریعہ ہے جو تمام مذاہب میں مشترک طور پر نظر آتا ہے۔ روزے کا عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع سیام ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے کسی کام سے رکنا۔ صامت الریح یعنی ہوا تھم گئی۔ نیز کہتے ہیں صامت الشمس اذا وقفت فی قبض السماء وامسکت عین المیسر ساعۃ الزوال۔ سورج بوقت زوال چلنے سے بظاہر آسمان کے وسط میں رک گیا۔ اس مقام کو جہاں سورج عارضی طور پر ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے مسام کہتے ہیں۔ کھانے پینے اور بولنے سے رکنے کے معنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں وارد ہوا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، یعنی میں نے رحمان کی خوشنودی کی خاطر روزے کی منت مانی ہے،
کہ میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی، یعنی چپ کا روزہ اور اصلاح شریعت میں معین وقت کے لیے کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات اور بیہودہ کلام سے پرہیز مراد ہے۔ اسی طرح رمضان کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ آیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ رمضان کے معنی بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، رمز سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان اور قرآن کریم۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی اسی آیت سے ملتا ہے جس کا ذکر ہو چکا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ انزل فیہ القرآن کے کئی معنی ہیں جن کی وجہ سے رمضان اور قرآن کا حسین تعلق اور بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انزل فیہ القرآن کے معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اول اس جگہ فی تعلیلیہ ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں خاص طور پر احکام نازل کیے گئے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں قرآن وحی نازل ہو اس کے متعلق ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا اہم اور ضروری ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، چنانچہ حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں شروع ہوا، اور گو تاریخ کی تعین میں اختلاف ہے، لیکن محدثین عام طور پر 24 تاریخ کی روایت کو مقدم بتاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ زرقانی دونوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی 24 تاریخ کو اترنا شروع ہوا تھا۔ تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن اتارا گیا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ان جبریل کان یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ وانہ عارضنی الآن مرتین، یعنی جبریل ہر سال رمضان کے مہینے میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی قرآن نازل ہوا، مگر رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جس حد تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا، جبریل اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے، گویا دوسرے الفاظ میں دوبارہ تمام قرآن کریم آپ پر نازل کیا جاتا تھا۔ رمضان کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان شروع ہونے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس پر بنو خزاع کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان کے فضائل سے آگاہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے، بس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں۔ رمضان ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کی جزا خود خدا ہے، الصیام لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، یعنی جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الادب المفرد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 بار آمین کہتے سنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ بدنصیب ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا، وہ بندہ بدنصیب ہو جس نے اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت میں نہ لے جا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا، بدنصیب ہے وہ بندہ جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ اور اس ماہ میں بخشش کے سامان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی بخشش کے پیش نظر ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روزے کی اہمیت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور انسان متقی بن جاتا ہے۔ انسان کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان میں سے بعض تو شخصی ہوتی ہیں اور بعض نوعی اور بقائے نسل کی۔ شخصی ضرورتوں میں جیسے کھانا پینا ہے اور نوعی ضرورت جیسے نسل کے لیے بیوی سے تعلق۔ ان دونوں قسم کی طبعی ضرورتوں پر قابو حاصل کرنے کی راہ روزہ سکھاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان متقی بننا سیکھ لے۔ رمضان شریف کے مہینے کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے کہ کیسی ہی شدید ضرورت ہی کیوں نہ ہو، مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضا کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف روزے کی حقیقت اور فلسفی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہارے واسطے ہے کہ تقوی سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جاوے۔ ایک روزہ دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک وقت ترک کرتا ہے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہی شخص ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کی شریعت نے مطلق اجازت نہیں دی، اور وہ حرام کھاوے پیوے اور بدکاری میں شہوت کو پورا کرے۔ روزے کے نتیجے میں روحانی اور جسمانی فوائد۔ روزے صرف روحانی فائدہ ہی نہیں بلکہ جسمانی فائدہ بھی دیتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دو فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج کل کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بڑھاپا یا ضعف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے بیماری یا موت پیدا ہوتی ہے۔ بعض نادان تو اس خیال میں اس حد تک ترقی کر گئے ہیں کہ کہتے ہیں جس دن ہم زائد مواد کو فنا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دن موت بھی دنیا سے اٹھ جائے گی۔ یہ خیال اگرچہ مکانہ ہے، تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیرہ جسم میں زائد مواد جمع ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور روزہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ بس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہیں۔ روزوں سے اس رنگ میں بھی روحانی ترقی ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کے لیے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں مرنے کو تیار ہے، اور جب وہ اپنی بیوی سے مخصوص تعلقات قطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنی نسل کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب وہ روزوں میں ان دونوں قسم کے نمونے پیش کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی لقاء کا مستحق ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے اور روحانیت کے مضبوط ہو جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے فیض سے حقیقی طور پر مستفیض فرمائے اور اپنے قرب کی راہیں ہمیں عطا کرتا چلا جائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔